أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدني علما. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى. اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين ثم آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے قرآن دوست احباب، آئیں بنیادی تجویز سیکھیں آسان طریقے سے. سبق نمبر 2 ہے آج ہمارا، سیکنڈ کلاس ہے ہماری. انشاءاللہ اسی طرح ہم 10 سیشن میں اپنا یہ کورس جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے. تو آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ترتیل اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی پر غور کرتے ہوئے تلاوت کرنا، جبکہ تجوید کے تمام اصول و قواعد برقرار رہیں. اس میں ہم نے پچھلی کلاس میں تعارف دیکھا تھا کہ ہم کیا کیا پڑھیں گے. حروف تہجی ہیں جو عربی میں 29 حروف ہیں. ان کی ادائیگی آج سے ہم اسٹارٹ کریں گے کہ ان کو کیسے ادا کرنا ہے اور کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا. تو سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے آتی ہے. سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پچھلی کلاس میں پہلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے ہم ہر نماز کے بعد اگر پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، تو اس کی ہماری اصلاح ہونی چاہیے کہ ہم اس کو کس طرح بہترین طریقے سے ادائیگی کر سکیں. تو سورۃ الفاتحہ میکسیمم ہماری ہر کلاس کا حصہ ہوگی. اس کو بار بار آپ نے سنانا تو نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنی اصلاح کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، ہر کلاس میں میں پڑھوں گی، اس کی ریکارڈنگ آپ سن کے اپنی اصلاح خود کریں گے. جن سسٹرز نے آج سبق سنا دیا ہے الحمدللہ، جن کو شوق تھا انہوں نے اپنی ٹیچرز کو جو ہے نا لیسن سنا دیا اپنا.
میں نے ویسے دیا نہیں تھا، لیکن چلیں جن کو شوق تھا انہوں نے بھیج دی اپنی عزیز، تو ماشاءاللہ سے بہترین ہی ہوگا. مجھے ابھی فیڈ بیک نہیں ملا، لیکن آپ لوگوں کو فیڈ بیک مل جاتا ہے تو وہی کافی ہے. لسٹ شیئر ہو یا نہ ہو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کو فیڈ بیک نہیں ملتا آپ کے سبق کا تو اس پر آپ کمپلین کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے فیڈ بیک نہیں ملا، میرا سبق سنا گیا یا نہیں سنا گیا. تو آج کا ہم سبق اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. جی، مخرج کی تعریف. حروف تحجی کو ان کے مخارج سے ادا کرنا ہم بولتے ہیں اکثر. تو مخرج کی تعریف کیا ہے؟ مخرج کا مطلب ہے جس جگہ سے حرف کی آواز نکلتی ہے اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں. تو مخرج کی جمع جو ہے وہ مخارج ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس منہ کے جس حصے سے حروف کی یعنی حروف تحجی میں سے کسی بھی حرف کی آواز نکلے اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں. تو مخارج کی کل تعداد جو ہے وہ 17 ہے، یعنی 17 ہے، جن کی مختصر تفصیل ہم آئندہ سلائڈ میں جو ہے نا وہ سیکھیں گے، پڑھیں گے. تو منہ میں سے نکلنے کی جو جگہ ہیں نا، جو مخارج ہیں، منہ سے نکلنے کی جگہیں جو ہیں وہ 6 ہیں، جن کو ہم جن سے کون کون سے حروف ادا ہوں گے وہ سب ہم آج کی سلائیڈ میں جتنا ہم کر سکیں گے وہ کریں سیکھیں گے. تو منہ میں سے حروف کے نکلنے کی جو جگہ ہیں ان میں سے زبان ہے. کچھ حروف ایسے ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پر ہونٹ آتے ہیں. لپس، عربی میں ہونٹ کو شف کہتے ہیں اور دونوں ہونٹوں کو شفتین کہتے ہیں. قرآن پاک میں بھی لفظ آپ پڑھتے ہیں شفتین، یعنی 2 ہونٹ، تسنیہ کا صیغہ ہوتا ہے. تو زبان، ہونٹ اور دانت بھی انوالو ہوتے ہیں ہمارے حروف تحجی کو ادا کرتے ہوئے. حلق، گلے کا جو ہمارا گلا ہے اس کے 3 حصے ہیں. تو تینوں حصوں میں سے مختلف حروف جو ہیں وہ ان کی آوازیں نکلتی ہیں. تو اس کو حلق کہتے ہیں گلے کو. تو حلق سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں وہ بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں. منہ کا خالی حصہ جوف کہتے ہیں اس کو. منہ کے خالی حصے سے بھی کچھ حروف جو ہیں وہ ادا ہوں گے. ناک کا بانسا، ناک کی جو نرم ہڈی ہوتی ہے وہاں سے بھی آواز نکلتی ہے کچھ حروف کی. تو یہ سب ہم سیکھیں گے. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ منہ میں سے سب سے پہلے تو مخرج کی تعریف آپ نے یاد کرنی ہے. اپنے طور پر آپ کو سنانے کی ضرورت نہیں. جب آپ سبق سنائیں گے اپنی عزیز بھیجیں گے تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے کتنا سمجھ کے پڑھا ہوا ہے جو ریکارڈنگ کی ہے. تو سب سے پہلے مخرج کی تعریف جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ جو حروف کے نکلنے کی جگہ ہیں منہ میں سے ان کو بھی یاد کرنا ہے. زبان، ہونٹ، دانت، حلق، منہ کا خالی حصہ اور ناک کا بانسا. اچھا، مخرج معلوم کرنے کا جو طریقہ ہے، ایک ٹپ ہے جو میں نے پچھلے کورس میں بھی بتایا تھا. مخرج معلوم کرنے کا طریقہ، کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنے کے لیے اس حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ جو آئے گا اس کو متحرک حمزہ لگائیں گے. یعنی الف ہوتا ہے خالی، لیکن جس الف کے اوپر کوئی حرکت لگ جاتی ہے وہ حمزہ کہلاتا ہے. تو متحرک حمزہ لگا دیں گے. منہ کے جس حصے میں آواز بند ہوگی وہی اس کا مخرج ہوگا. یہ کیسے کریں گے یہ بھی ہم ابھی
آگے آئیں گی سلائڈ تو اس میں کچھ دیکھتے ہیں. اچھا جی, اب حروف کے مخارج جو ہیں, مخارج کے اعتبار سے حروف کے 10 سیٹ بنائے گئے. 17 پیچھے ہم نے دیکھا نا مخارج 17 ہیں, تو 10 سیٹ بنائے گئے ہیں ان مخارج کے. تو اس کو ہم ترتیب وائز سیکھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. آپ نے پریکٹس اپنی پورا ویک آپ کے پاس ہوتا ہے, آپ نے اپنی پریکٹس اچھے سے کرنی ہے. ان حروف کو کہاں کہاں سے ادا کرنا ہے وہ آپ نے خود پریکٹس کرنی ہے, تاکہ جب آپ سبق سنائیں تو آپ کی پریکٹس بھی ہو اور آپ بالکل صحیح طریقے سے صحیح جگہ سے حروف کو ادا کریں. ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف جو ہیں ان میں کون کون سے حروف شامل ہیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں. گرین کلر جو ہے با, میم, واو اور فا. با ادا کرتے ہوئے آپ کے جو ہونٹوں کا تر حصہ ہے وہ آپس میں مل کے جدا ہوتا ہے. تو با ادا کرتے ہوئے آپ نے ایک چیز کو جو ہے نا وہ احتیاط کرنی ہے کہ با آپ نے پر نہیں کرنا, آپ نے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا, بلکہ جیسے اسمائل کرتے ہیں اس شیپ میں آپ نے اپنے لپس کو لے جانا ہے. اس کو با کریں گے تو یہ غلطی ہوگی. اس کو ایگزیکٹ اس کی جو آواز ہے وہ ایسے نکلے گی یہ با کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. آپ مرر کے سامنے اپنے گھر میں جو آپ عام طور پر آئینہ دیکھتے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو کے اگر ان حروف کی پریکٹس کریں گے تو بہترین ہو جائے گا. آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کہاں سے کون سا حرف ادا کر رہے ہیں, صحیح ادا کر رہے ہیں یا نہیں ادا کر رہے. با ہے میم. میم بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. میم میں جو ہمارے ہونٹوں کا خشک حصہ ہے وہ جب آپس میں ملتا ہے اور پھر جدا ہوتا ہے تو میم ادا ہوتا ہے. با, میم, واو. واو جو ہے اس کو ادا کرتے ہوئے آپ کے اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ کو لگ سکتے ہیں, لیکن آپ نے لگانے نہیں, کیونکہ عام طور پر ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ واو ہم ہونٹوں کو جو دانت ہیں اوپر والے وہ ہمارے نیچے والے ہونٹ کو لگ جاتے ہیں, یہ نہیں لگنے چاہیے. اس کا مخرج اس کا مطلب ہم صحیح مخرج سے واو کو ادا نہیں کر رہے. واو کو ادا کرتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو گول کرنا ہے, بند نہیں کرنا, گول کرنا ہے اور گول کر کے اس واو کو ادا کرنا ہے. واو واو. جیسے ہم عام طور پر کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں واو کتنی اچھی ہے, کتنی خوبصورت ہے. اسی طریقے سے آپ نے واو ادا کرنا ہے. اس کے بعد ہے فا. فا کو ادا کرتے ہوئے آپ کے اوپر والے جو سامنے والے دانت ہیں وہ آپ کے نیچے والے ہونٹ کے تر حصے, گیلے حصے کو یعنی اندر والا حصہ جو ہے وہاں پہ ٹچ ہوتے ہیں اوپر والے دانت. فا. تو اس کو آپ میرے ساتھ میوٹ کر ان میوٹ کسی نے نہیں کرنا, میوٹ کر کے ہی آپ میرے ساتھ دہرائیں گے اور صحیح مخرج سے ان کو ادا کریں گے. با, میم, واو, فا. اس طریقے سے آپ ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے چلے جائیں. تو یہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہمارے 4 حروف ہیں جو ہم نے سیکھ لیے. یاد کرنا اب آپ کا کام ہے, ٹھیک ہے. اچھا, حروف سے حلقی, حلق سے ادا ہونے والے حروف. حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں, وہ اب آگے ہم پڑھیں گے. آگے جو آپ کے سامنے پکچر آئے گی اس میں بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. تو حروف جو حروف حلقی ہیں وہ 6 ہیں. 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں سے یہ 6 حروف نکلتے ہیں, تو 2 حروف نکلتے ہیں ہر جگہ سے. سب سے پہلے جو منہ کی طرف ہمارا حلق کا حصہ ہے اس سے دونوں نقطوں والے حروف جو ہے نا وہ ادا ہوں گے. اچھا, پہلے آپ ان 6 کے 6 حروف کو دیکھیں. قا, غین, ہا, عین, حمزہ, ہا. ٹھیک ہے. اب خا اور غین, خا اور غین جو ہے یہ حلق کے شروع والے حصے سے ادا ہوں گے اور خا جو ہے گلے کی خراش کے ساتھ ادا ہوگا. آپ کے گلے میں ایسے رگڑ کھاتے ہوئے آواز نکلے گی خا خا, اور یہ پر بھی ہوگا. غین, غین بھی جو ہے یہ حلق کے ابتدائی حصے سے یعنی شروع والے حصے سے ادا ہوگا اور اس کی آواز بھی پر ہوگی. خا غین, خا غین.
आगे हा आइन जो है ये दरमियान वाले हिस्से से निकलता है, हा आइन। अब इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आम तौर पर कुछ अक्सरियत जो है ना उनकी आवाज ये हरूफ हल्की के जो वस्ते हल्क दरमियान वाले हिस्से से अदा होने वाले हरूफ है ना, इनको इन पर जरा मेहनत करनी पड़ती है। बाज के बहुत खूबसूरती के साथ निकलते हैं ये हरूफ हल्की सारे के सारे, लेकिन बाज को ना मेहनत और कोशिश के साथ निकालने पड़ते हैं। तो जिससे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से सही अदा होते हैं हलक से, वो तो ठीक है, लेकिन जिनके नहीं अदा होते वो जरा मेहनत कर ले। प्रैक्टिस करने से सब कुछ हो जाता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सख्त तरीके से अदायगी कर सकेंगे मेरे की। तो हा और आइन जो है इसको दरमियान वाले हलक के दरमियाने हिस्से से निकालेंगे, हा आइन। आगे हमजा और हा जो है ये सीने की तरफ जो आखिरी हिस्सा है हमारे हलक का, वहां से ये हा और हमजा या हमजा हा जो है ना वो अदा होंगे। इसकी आवाज जो हा है इसकी आवाज हा की तरह नहीं होनी चाहिए। वस्ते हल्क वाला हा, हलवे वाला हा जो है उसकी आवाज और ये हा की आवाज डिफरेंट है, यानी आवाज एक है लेकिन मखरज की जगह चेंज है। तो इनको आपने मिक्स अप नहीं करना। आमतौर पर हमसे ये गलती होती है, पिछली क्लास में हमने देखा था कि अलहम्द और अलहम्द में के मानी में कितना फर्क हो जाता है, कितने गलत मानी हो जाते हैं अलहम्द को अगर हम अलहम्द पढ़ जाए तो इसलिए सही मखरज से हरूफ को अदा करना इंतहाई जरूरी है। इसी तरह हमजा जो है उसको आइन की तरह नहीं अदा करना। आमतौर पर हम गलती करते हैं बेदियानी में जब पढ़ते हैं आइन को हमजा, हमजा को आइन, इस तरह मतलब ख्याल नहीं करते। तो ये हरूफ हल्की जो है इन पे आपने खूब खूब प्रैक्टिस करनी है इनकी। ठीक है, मैं एक दफा फिर करती हूँ, आपने मेरे साथ साथ दोहराने हैं। ख वाइन हा आइन हमजा हा, हमजा हा। खा गईन इब्तदाई हल्क से, हा आइन वस्ते हल्क से, और हमजा हा जो है वो इंतहाई हल्क से अदा हो रहे हैं। उर्दू में अगर मैं आसान वर्डिंग में बोलूँ तो पहला हिस्सा, शुरू का हिस्सा, दरमियान वाला और आखिरी हिस्सा हलक का जो है वहां से ये दो दो हरूफ अदा हो रहे हैं। ये टोटल 6 हरूफ हैं। हरूफ हल्की अगर आपको कोई पूछे आपकी टीचर्स में से तो आप क्या बताएंगे? हरूफ हल्की 6 हैं और वो ये है, आप फौरन सुनाएंगे। फा गईन हा आइन हा हमजा। ठीक है, उसके बाद है जुबान की नोक से अदा होने वाले हरूफ। ता दाल तो है, ता दाल तो, और नरमी से अदा होने वाले हरूफ में सा जाल वा। ये आगे स्लाइड में हम साथ साथ सीखते चले जाएंगे। ठीक है, मिसालों के साथ आप लिखेंगे। ये हरूफ हल्की थोड़ा सा फोकस करने वाले तो सा जाल जा नहीं पढ़ना। ठीक है, सा जाल वा को पुर करेंगे। सीटी वाले हरूफ, सीटी वाले हरूफ जो है जा सिन स्वाद है। जी, सीटी वाले हरूफ जा सिन स्वाद, इनमें सीटी की आवाज आती है बाकायदा। ठीक है, और स्वाद जो है इसमें से पुर हरूफ में जो पूर्व पढ़ा जाने वाला हाथ है स्वाद। ठीक है, जुबान के वक्त से दरमियान से अदा होने वाले हरूफ जीन शीन या है। ये आमतौर पर हम ठीक भी पढ़ते हैं, इसमें हमारी मिस्टेक कम ही होती है, लेकिन या में थोड़ी सी होती है। जब हम या को या करके शोर के साथ पढ़ेंगे तो वो इसका मखरज सही नहीं है। ठीक है, जीन शीन या। जुबान के किनारे से अदा होने वाले हरूफ, जुबान के किनारे से कौन कौन से हरूफ अदा होते हैं? लाम, नून और रॉ। ये लाम नून रॉ में भी हमारी मिस्टेक आमतौर पर नहीं होती, इसलिए इसको भी आप इजी लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस फिर भी करेंगे। उसके बाद जुबान की करवट, साइड से अदा होने वाला हाथ, तो वो एक ही है।
زبان کی کروٹ سے ادا ہونے والا حرف جو ہے وہ ہے ضاد. اس کو زبان کو تھوڑا سا آپ کرو کریں گے رائٹ یا لیفٹ دونوں سائڈوں میں سے جس سائڈ پہ آپ کی زبان تھوڑی سی کرو ہو جاتی ہے وہ کرو کر کے آپ نے اوپر والی جو آپ کی داڑیں ہیں ان پہ لگانا ہے زبان کا وہ کرو والا حصہ کروٹ والا حصہ. تو پھر یہ آپ کا ضاد ادا ہوگا. اس کو نہ ضاد پڑھیں گے اور نہ دعاد پڑھیں گے. دعاد پڑھنا بھی غلط ہے, دال کی طرف آواز آ جاتی ہے, اور جواد پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے. اس لیے اس کو جواد اس کے صحیح مخرج سے جب آپ ادا کریں گے تو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ادا ہوگا. اس کی بھی آپ نے پریکٹس اچھے سے کرنی ہے. زبان کی جڑ سے ادا ہونے والے حروف آف کیف. آف اور پڑھا جائے گا نقطوں والا کیف. یہ زبان کی جڑ جو ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں. آف جو ہے وہ نرم تالو کا جو نرم حصہ ہے اس طرف زبان اٹھتی ہے اس سے ٹچ ہوتی ہے, اور کیف کو ادا ہوتے کرتے ہوئے زبان منہ کی طرف جو سخت تالو ہے اس کو ٹچ ہوتی ہے زبان کی جڑ. آف کیف. آف کو پور کریں گے, کیف کو باریک پڑھیں گے. منہ کے خالی حصے سے ادا ہونے والے حروف سے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ منہ کے خالی حصے کو جوف کہتے ہیں. الف واو یا. الف واو یا یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں. اس میں بھی مسٹیک نہیں ہوتی ہماری. جہاں پر مکسنگ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے جن حروف کا اس کی آپ نے خوب اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے سلائیڈ ہے, اس میں سارے حروف آپ کو کلرنگ میں نظر آ رہے ہیں جو ہم نے ابھی دیکھے ہیں کہ کون کون سے حروف کہاں کہاں سے ادا ہوں گے. یہ ساری آپ سلائیڈ جب دیکھیں گے آپ خود اچھے سے اس کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. سیٹ نمبر جو نمبرنگ بھی دی ہوئی ہے ان حروف کی, اور اسی طریقے سے جیسے ابھی میں نے آپ کو سارا بتایا ہے. چلیں اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں. جوف منہ کا خالی حصہ ہے, یہ والا حصہ جو آپ کے سامنے ہے اسکرین پر. حلق اور منہ کے درمیانی خلا کو جوف کہتے ہیں. حلق اور منہ کا جو درمیانی حصہ جہاں پر آپ کو ریڈ کلر میں لکھا ہوا جوف نظر آ رہا ہے, اس جوف سے ہم کچھ حروف جو ہیں ابھی ہم نے دیکھے ہیں جو ادا ہوتے ہیں. جب آپ سلائیڈ میں دیکھیں گے کہ پچھلی سلائیڈ میں دیکھیں کہ کون کون سے حروف جو ہیں یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہو رہے ہیں. الف یا واو. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد دیکھیں یہ ہے ہمارے حلق اور منہ. جہاں جہاں سے یہ حروف ہمارے ادا ہوں گے وہ سارا آپ کو ان پکچرز میں سمجھ آتا جائے گا جب آپ لوگ اور ان کو دیکھیں گے. اچھا جی, اب ہم دیکھتے ہیں حروف کو کہ حروف مدہ کیا ہے, مد کا مطلب کیا ہے, اور اس کے بعد ہم حروف مدہ کو پڑھیں گے. مدہ کا معنی ہے ایسا لفظ جس کو لمبا کر کے پڑھا جائے. ٹھیک ہے, ایسا حرف جس کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے اس کو مدہ کہتے ہیں. الف مدہ. حروف مدہ 3 ہیں, الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ. ابھی ہم یہ دیکھیں گے الف مدہ, واو مدہ اور یا مدہ. الف مدہ کیا ہے؟ جس الف سے پہلے زبر ہو. جس الف سے پہلے زبر ہو اس کو الف مدہ کہتے ہیں. واو مدہ کیا ہے؟ جس واو سے پہلے پیش ہوگی اس واو کو واو مدہ کہتے ہیں. اس کو واو مدہ کہتے ہیں. جس واو سے پہلے پیش ہوگی اس کو واو مدہ کہتے ہیں. یا مدہ کیا ہے؟ جس یا ساکن سے پہلے, اچھا یہاں دیکھیں واو مدہ جو ہے وہ جس واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی. ساکن آپ ضرور اس کو فوکس کیجیے گا, یہاں لکھا نہیں ہوا لیکن آپ نے فوکس کرنا ہے. جس واو ساکن سے پہلے پیش ہو اس کو واو مدہ کہیں گے. یا یائے مدہ, جس یائے ساکن سے پہلے یا یائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو اس کو یائے مدہ کہیں گے. اس لیے اب بھی ہم آگے سلائڈ دیکھیں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی. دیکھیں اب یہاں پر خالی زبر اور مدہ والے حروف کی جو ہے پریکٹس ہوگی آپ کی. ب زبر ب, ت زبر ت, میم زبر م, فا زبر فا. اس طرح ب ت م فا. اس کو با تا ما فا اس طرح نہیں پڑھنا. زیر زبر پیش کو زیادہ کھینچ کر ادا کرنا حرام غلطیوں میں سے غلطی ہے. اس پر ہماری پکڑ ہوگی, معنی چینج ہو جاتے ہیں,
कुरान पाक के हुरूफ में इजाफा हम कर देते हैं इस तरह लंबा करके, इसलिए इसको बहुत एहतियात के साथ जबर को अदा कीजिएगा। बाजबर ब है, इसको बाजबर बा नहीं करना, ठीक है। ब त म प, इस तरीके से अदा करना है इसको। अब देखें यहाँ पर बा के ऊपर जबर है और आगे ग्रीन कलर में अलिफ है। अलिफ से पहले जबर, अभी हमने देखा अलिफ से पहले अगर जबर हो, अलिफ खाली है, ये भी याद रखिएगा कि अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं, जब हरकत लग जाती है तो वो हमजा हो जाता है, वो अलिफ नहीं रहता। तो अलिफ उस वक्त तक अलिफ है जब तक उसके ऊपर कोई चीज नहीं, ना कोई अलामत है ना कोई हरकत है, तो वो अलिफ है। तो यहाँ आप देख रहे हैं बा के ऊपर जबर है और आगे अलिफ है, अलिफ खाली है, तो बा जबर अलिफ ब, इसको बा नहीं करेंगे, होंठों को गोल नहीं करेंगे, बल्कि होंठों को चीरेंगे, यानी स्माइल वाले स्टाइल में कर जाएंगे। ब जबर ब, दो हरकत इसको खींचना होता है। ब जबर ब, दो दो हरकत या एक अलिफ कह लें, ठीक है। आप अपनी एक उंगली को बंद करें मुट्ठी और एक उंगली खोलें और बंद करें। जितना टाइम इसको लगता है खोलने और बंद करने को, उतना टाइम के लिए आपने अपने इस आवाज को लेकर जाना है। ब जबर अलिफ ब त म फ, ठीक है। ब त म इसको माँ को माँ नहीं कहना, इसमें नून की आवाज नहीं आनी चाहिए। ये जो नाक में आवाज आती है ना माँ, माँ की आवाज तब आएगी जब आगे नून बोलना होगा। इसको माँ क्लियर पढ़ेंगे, ठीक है, इसको नाक में नहीं लेके जाना आवाज को। अब पेश है, पेश को भी खाली पेश जो है इसको आपने नहीं खींचना, लंबा नहीं करना। वापिश बी कापिश टू नीपेश मुंह वापिश टू बू टू मुंह टू बू टू मुंह टू, इस तरह नहीं पढ़ना। नीचे देखें आपको नजर आ रहा है वाव मद्दा है, जो भी हमने पढ़ा है कि वाव साकिन से पहले पेश होगी। तो यहाँ पर वाव साकिन, साकिन जज्म वाली वाव होती है, तो वाव साकिन से पहले बा के ऊपर पेश है, तो इसको हम दो हरकत तक खींच के लंबा करके पढ़ेंगे, इसको कहेंगे वाव मद्दा कर रहे हैं, मद्दा कर रहे हैं हम। वाव साकिन से पहले पेश हो, इसको वाव मद्दा कहते हैं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, बा पेश वाव बू, ता पेश वाव तू, नी पेश वाव मू, फा पेश वाव फू। इसको ना तो दो हरकत से ज्यादा लंबा करना है कि बू, इतना नहीं करना। वापेश वाव बू, तापेश वाव टू, मुपेश वाव मू, फापेश वाव फू, इस तरीके से बू टू मू फू, इतना ही खींचना है, इससे ज्यादा नहीं खींचना। आगे है या सॉरी जेर, बाजर बी ताजर ती मुंजर बी फाजर ती, इसको बी टी लंबा नहीं करना आपने। बाजर बी बी टी टी बी टी टी भी इस तरह भी नहीं करना, झटका भी नहीं देना, ठीक है। अब जाए साकिना से पहले जेर आ रही है, तो इसको क्या करेंगे, जाए मद्दा कहेंगे हम, मद करके पढ़ेंगे, यहाँ भी दो हरकत ही खींचेंगे। बाजेर या बी सी नी सी, इतना ही खींचेंगे, इसको ज्यादा लंबा करेंगे तो ये बन जाएगा बी, इतना लंबा नहीं करना, ठीक है। खाली ये अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा को सिर्फ दो हरकत खींचेंगे, इससे ज्यादा खींचना नहीं। अभी प्रैक्टिस देख लें आपके आज के सबक में जो सूरा आ रही हैं वो आपने प्रैक्टिस करनी है। पहले आपने ऑडियो अच्छे से सुननी है और फिर उसके साथ साथ आपने खुद पढ़नी है, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, मखारज को फोकस करना है और फिर आपने अपनी रिकॉर्डिंग करके खुद सुन के अपनी इस्लाह खुद करके फिर जो आप बिल्कुल करेक्ट आपको लगेगी आपने रिकॉर्डिंग की है वो आपने अपने टीचर्स को सेंड करनी है। तो आज सबसे पहले है सूरत फील, इसमें देखें कलरिंग की हुई है, अलिफ मद्दा भी है, या मद्दा भी है और वाव मद्दा भी, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से खूब खूब प्रैक्टिस के बाद आपने अपनी ऑडियो देखनी है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم. اچھا اس میں دیکھیں یا مد واو مد الف مد جتنے بھی حروف مدہ آئے ہیں اس میں جہاں پر آیت آئی ہے نا وقف آیا ہے وہاں میں نے یا مدہ کو کھینچ کے ادا کیا ہے. یہ ایک رول ہے وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ لیکن ابھی آپ نے صرف یا مدہ کو فوکس کرنا ہے کہ 2 حرکت کھینچنا ہوتا ہے. یہ سی والا جو ورڈ تھا یا مدہ والا اس کو میں نے 2 حرکت ہی کھینچا ہے لیکن باقی میں وہ کیونکہ پریکٹس ہوئی ہے تو وہ میں نے زیادہ لمبے کیے ہیں ان مدات کو. تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یا مدہ 2 حرکت کی کھینچی جائے گی جیسے تب میں نے نی کو 2 حرکت کی کھینچا ہے. ٹھیک ہے جہاں وقف آ گیا نا آیت آ گئی وہاں رول دوسرا اپلائی ہوگا مد عارض وقفی والا. اس لیے آپ اس کو اگر آپ کو لگے کہ میں نے زیادہ ہی لمبا کر دیا تو یہاں پر مد عارض وقفی ہو رہی ہے اس لیے میں نے لمبا کیا. سیکنڈ مخرج ہم نے پڑھا حلق. حلق یہ ہے آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہے. حلق جو ہے جس کو ابھی ہم نے پڑھا ہے ابتدائے حلق وسط حلق اور انتہائے حلق 3 حصے حلق کے. تو حلق کا پورشن یہ ہے جو پرپل کلر میں باؤنڈری لگی ہوئی ہے اور حلق درمیان میں لکھا ہوا ہے. یہ اتنا پورشن جو ہے آپ کا یہ حلق ہے. تو اس کے کیسے حروف سے ہم نے دیکھے ابتدائے حلق یہ جو منہ کی طرف لکھتا ہے نا یہ ہے ابتدائے حلق. ٹھیک ہے منہ کی طرف جو پرپل کلر میں نشان لگا ہوا ہے یہاں پر ابتدائی حلق والے حروف یہاں سے ادا ہوں گے. یہ دونوں حروف غین اور خا اس کا مخرج کیا ہم نے دیکھا بھی تو یہ دونوں حروف حلق کے اوپر والے حصہ سے ادا ہوتے ہیں. زبان کے پچھلے حصے کو اوپر کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں غین خا گلے کی خراش کے ساتھ خا ہوگا. دونوں حروف پر ہیں اس لیے زبان کا جو پچھلا حصہ ہے وہ اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے پر کرنے کے لیے آواز کو موٹا کرنے کے لیے. وہی کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے. یہ دیکھیں اب آپ کے سامنے بھی نظر آ رہا ہے وہی خا. ٹھیک ہے عین ہا. اچھا عین خا کی ابھی پہلے پریکٹس کرتے ہیں. اس کا مخرج کیسے معلوم کرنا ہے وہ بھی ہم نے دیکھنا تھا. جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو اس سے پیچھے حمزہ متحرک لگا دیتے. یہ یہاں دیکھیں غین ساکن ہے اور اس سے پہلے جو ہے نا حمزہ جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے. حمزہ زبر غین اب جب آپ نے کیا تو آپ کی آواز کہاں رکی اس کو آپ نے فوکس کرنا ہے. اب ٹھیک ہے تو یہی اس کا غین کا مخرج ہوگا. وفورن وفورن یہاں پر غین مخرج کی بھی آپ کی پریکٹس ہے اور پہ آپ کا واو مدہ کی پریکٹس بھی ہو رہی ہے. ساری چیزیں جو ابھی ہم نے دیکھی ہیں نا ان کو ساتھ ساتھ دیکھتے چلے جائیں آپ. وفورن غاشیاتن غین مخرج سے ادا کریں اور ساتھ میں الف مدہ بھی ہے یعنی یہ 2 حرکت اس کو کھینچیں گے. غاشیاتن غرفتن غفرانک. اخ کا مخرج دیکھیں حمزہ زبر خا اخ تو جہاں پر آواز رکی ہے یہی اس کا مخرج ہے. خبیر جہاں پر اب خا کی آواز خراش کے ساتھ اور بھی آپ کی یا مدہ بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. خبیر فیولاً خشوعاً خشوعاً یخوف یخوف. اب خا کی آواز اور فا کو تا کی آواز فا کی آواز یعنی خا کو آپ نے پر کرنا ہے اور فا کا مقصد بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کہاں سے اس کو ادا کیا تھا. آگے ابھی ہم پڑھیں گے اس کو بھی. آگے ہے عین اور ہا کا مخرج.
یہ دونوں حروف حلق کے درمیانے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. زبان پیچھے حلق کی طرف مضبوطی سے لے جاتے ہوئے باریک آواز میں عین ہا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں عین ہا, اس جگہ سے آپ نے اس کو ان دونوں حروف کو ادا کرنا ہے. عین کا جو مخرج ہے وہ معلوم کرنے کے لیے حمزہ زبر عین آ. جی آپ ہینڈل کر رہے ہیں, آپ کو باری آئے گی جب کلاس کے اینڈ میں آپ کو ٹائم دیا جائے گا, پھر آپ پوچھ لیجیے گا جو پوچھیں. حمزہ زبر عین آ, ٹھیک ہے. صف عالیۃ معہ جعلنا. حمزہ زبر ہا اح اح حل والروح نشرح یحسب. حمزہ اور ہا کا مخرج یہ دونوں حروف حلق کے نچلے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. یہ ہے حلق کا جو لاسٹ پورشن, آخری حصہ. ٹھیک ہے, آخری حصہ ہے نیچے والا حصہ, یہاں سے ادا ہوگا. حمزہ زبر حمزہ آ انت انا اہلہ اہلہ انذرتہم. آگے ہے ہاں سینے کی طرف سے آواز آنی چاہیے. ربہ علیہ ہاجروا الیہا. چلیں جی, اس کی ہا اور ہا کی پریکٹس ہے یہاں پر آپ کی. غین اور کیا ہے, ہاں غین کی پریکٹس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة الشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما سقاها ونفس وما سقاها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ. یہ دیکھیں آپ کے جو کلر میں حروف ہیں وہ آج ہم نے زیادہ فوکس کیا ہے ان کو. حروف حلقی دیکھیں, ہا اور عین یلو کلر میں ہے, خا اور غین بلو کلر. یعنی بلو کلر جو ہے وہ ابتدائی حلق میں سے ادا ہونے والے حروف, ہا اور عین وسط حلق سے, اور ہا اور حمزہ انتہائی حلق سے گرین کلر میں. تو یہ آپ نے خوب پریکٹس کرنی ہے. ایک دفعہ میں حروف تہجی آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں تاکہ آپ کی پریکٹس اچھے سے ہو جائے. اگر آپ سن کے پریکٹس کرنا چاہیں تو کر سکیں. الف با تا سا جیم حا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا.
جی الحمدللہ آج ہماری کلاس کمپلیٹ ہوئی. ابھی ہم دعا کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کے جو بھی کوشچن ہوں گے وہ ہم لیں گے انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه بلساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في العجائب والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري وارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهل وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. اللهم اشف قلبنا واشف سقمنا. اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين ثم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا كثيرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.